الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں، بچوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پچھلی آیات مبارکات میں احوال جہنم بیان تھے. احوال بھی تھے، احوال بھی تھے، ہولناک مناظر، انجام وہ بھی تھے، اور حالات بھی زیر بحث آئے تھے ان مبارک آیتوں میں اہل جہنم سے متعلق. اب یہ آیتیں جن کے ابتدائی 2-3 آیتیں میں نے سعادت حاصل کی آپ کو سنانے کی، یہاں بہشت اور اہل جنت کی باتیں ہیں. فرمایا ان للمتقین، وہی جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھتے رہے، ہدی للمتقین. فرمایا ان متقین کا جہاں ابتدائی آیتوں سے آپ کو تعلق پڑا، واسطہ پڑا، الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں سے ہر کلمہ گو کسی نہ کسی حد تک ضرور کچھ نہ کچھ متقی بھی ہے. اگرچہ ہر چیز کی ایک تکمیل ہے، اور آدمی ہمیشہ کوشش کرے کہ ہر چیز کو مکمل لے لے. ناقص چیز مفید نہیں ہوتی، ناقص چیز مکمل فائدہ نہیں دیتی. خیر، ان للمتقین، متقین کے لیے ہے یہ جو باتیں آگے آئیں گی. یہ چیزیں جو ابھی آپ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، یہ ہر ایرے غیرے کو نہیں ملتے. ان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تقوی حاصل کرنا ہے. سب سے پہلی بات تقوی کی صفت اپنانا ہے. ان للمتقین مفاز. مفاز فوز سے ہے. فوز کا معنی مصائب، مشکلات سے بچتے ہوئے اعلی مقاصد کو پانا. کامیابی حاصل کرنا، اور کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے نکلے اور بس کامیاب ہو گئے. گاڑی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے، آرام سے چلنا ہوتا ہے، حوادث سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹس کے خطرات سے بچنے اور بچانے ہوتے ہوئے جانا ہوتا ہے.
وہاں جب پہنچے تو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کام آپ کے لیے ہوگا 10 سے 12 بجے تک، اور آپ کے ساتھ یہ دستاویزات بھی ہونی چاہیے. آپ وہاں چلے گئے تو پتا چلا کہ وقت گزر گیا ہے. آپ کو 12 بجے آنے کا کہا گیا تھا، آپ تو 2-3 بجے آ گئے، نہیں پہنچ سکے، کامیاب نہیں ہو پائے. وقت پر گئے، جب دستاویزات چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا کہ آپ کے ڈاکومنٹس ناقص ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت سارے احتمالی اور حقیقی خطرات سے بچاتے ہوئے، تمام شرائط پورا کرتے ہوئے اس معیار تک پہنچنا جس کے آپ قابل ہو. فرمایا ان للمتقین مفازا. ایسی کامیابی ہر ایک کو نہیں ملتی، ایسی کامیابی مخصوص ہوتی ہے اور منحصر ہوتی ہے متقین کے لیے. مفاز کامیابی، متعدد کامیابی، ان کا حساب آسان ہوگا، پولیس سرحد سے عافیت سے عبور ہوگی، جہنم سے بچیں گے، جنت کا داخلہ مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ. سے فرمایا مفاز، بہت ساری کامیابیاں. ورنہ اگر انسان کو اس کی کیے درے کے مطابق لے جایا جائے تو مشکل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. اللہ کو سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ ڈرتے تھے. ہمارے تو علم بھی ناقص، عمل بھی ناقص. علم ناقص تو ایمان ناقص. ایمان کا نقص عمل میں دیکھا جاتا ہے. لیکن فرمایا جب تقوی شیوا اختیار کرو گے، تقوی کی عادت اپناؤ گے، تو پھر تقوی داروں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں. حدائق، انواع و اقسام کے باغات. حدائق حدیقہ کا جمع ہے، بہت سارے باغ. اور باغ کہتے ہیں ہمارے عجمی اصطلاحات میں ایک ایسے قطعے زمین کو جن میں انواع و اقسام کی پلدار، پھولدار اور سایہ دار درخت، اور ساتھ ساتھ ان درختوں کے لیے پانی بھی ہو. اب پانی تو ضرورت ہے انسان کے اپنے لیے بھی اور اس کے اپنے، اور یہ ساری درخت خود روشنی اور سورج کی تپش، حرارت اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور جناب انسان کو ٹھنڈک اور سایہ اور انرجی فراہم کرتے ہیں. موقع ہے تو عرض کر دوں، اس لیے درختوں کو اپنے دوست بنا دو. یہ دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں. بغیر ضرورت کے درختوں کو مت کاٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کوئی درخت لگا لیتا ہے تو اس درخت کے بڑے ہونے اور ثمرہ آنے کی صورت میں اس کا جو بھی ثمرہ کوئی چرند پرند کیڑا مکوڑا کھا جاتا ہے، یہ بھی درخت کاشت کرنے والے کے حسنات میں حساب کیے جائیں. مخصوصاً گرم جگہوں پر، رستوں پر، ایسی جگہوں پر کہ جہاں چٹیل میدان ہو، وہاں درخت لگایا کریں. حیوانات کو بھی آسودگی ہوگی، انسان کے لیے بھی، راہ چلتے لوگوں کے لیے بھی. کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو درخت کے نیچے آ کر اس نے اپنے تھکاوٹ کو کچھ کم کر. تو قیامت کے دن بھی یہی عالم ہے. حدائق، انواع و اقسام کے حدیقے اور باغیچے کہ جس میں سبززار بھی ہیں، جس میں پھول بھی ہیں، جس میں پھلدار درخت بھی ہیں، جن میں انواع و اقسام. اور یہاں اعناب کا بھی ذکر آیا ہے. کئی جگہ اور مقام پر
کھجور کی درخت کی بھی بات آتی ہے، انار کی بھی بات آتی ہے، اسی طرح درخت کے درخت میں تو سب آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے ان کے ہوں گے. وہی جس کی دنیا میں 2 فٹ زمین نہیں ہوتی تھی کہ جو اپنے لیے ایک سائبان درست کرے، وہاں ہزاروں ایکڑ جنتی زمین کا مالک بن جاتا ہے. وہی متقی جو دنیا میں بھوک پیاس کی وجہ سے نالام تھا مگر حرام نہ کرتا تھا اور حرام سے اپنا آپ کو بچاتا تھا. ان کے لیے یہ سب متقین کے لیے ہے. تو متقین اور کیا ہے ان کے لیے، کیا اللہ انہیں نوازیں گے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ان پر مزید آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت ان لمحات کو مجھ آپ سے قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کے سرمایہ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے رفتگان کو اپنی جنت نعیم مقیم میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمارے جو عزیز زندہ سلامت ہیں اللہ انہیں عمر عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حالت زار کو خیر و برکات کی طرف لائے، اور مصیبتوں کو خاص طور پر مسلمانوں سے اور پوری انسانیت کی سب سے دور فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.